زمانہ بزرگ حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ بغداد ہلاکو کے زمانے کے تھے. ہلاکو بادشاہ جس نے بستیوں کی بستیاں ویران کر ڈالی اور اتنے قتل کر دیا تھا جہاں سے گزرتا تھا انسانوں کی کھوپڑیاں. اس کا جب بغداد پر حملہ کرنے کا ارادہ ہوا تو بغداد سے کئی میل دور اس کا لشکر لے کر وہ پڑاؤ کیا اور اپنے 2 سپاہیوں کو بغداد کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجا. اور اس کی دہشت تاری تھی سب شہروں میں ہلاکو اگر آ گیا تو ہلاک ہو جائیں گے, اس کے فوجی سب کو برباد کر ڈالیں گے. ہلاکو کا نام سنتے ہی لوگوں میں دہشت تاری ہوتی تھی. تو 2 سپاہی 2 فوجی ہلاکو کے بغداد معائنہ کرنے کے لیے آئے تو لوگوں میں کھلبلی مچ گئی, اب جائیں تو کہاں جائیں. تو حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ بزرگ تھے, ان کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور وہ وضو فرما رہے تھے, ان کے ہاتھ میں پانی کا کٹورا تھا اور آ کر کے لوگ رونے لگے, حضور ہلاکو آ گیا, بغداد تباہ کر ڈالے گا, بغداد کو برباد کر دے گا, آپ بچا لے, اللہ کے ولی ہیں, آپ دعا کریں. انہوں نے اپنی کھٹوری پلٹ دی اور کہا جاؤ اللہ حفاظت کرے گا. روایت میں ملتا ہے کہ وہ 2 سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہ گئے, ان کو بغداد نظر ہی نہیں آیا. کوئی بغداد کا نہ گھر دکھا, نہ محل, نہ راستہ, کچھ نہیں. واپس وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تو بہت ڈھونڈ کر کے آئے, بغداد ملا ہی نہیں. ہلاکو نے ان دونوں سپاہیوں کو قتل کر دیا. کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو, مجھے بغداد کی روشنی یہاں سے دکھتی ہے اور تمہیں کیسے نظر نہیں آیا؟ یا تو تم نکمے ہو یا تو پھر میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو. قتل کر دیا. دوسرے دن اپنے خاص 2 وزیروں کو بھیجا کہ جاؤ بغداد کا معائنہ کر کے آؤ, گلیاں, وہاں کی سڑکیں اور وہاں کے محلات, وہاں کی عمارتیں دیکھ آؤ. یہ 2 وزیر گئے اور ڈھونڈتے رہے. جیسے ہی وہ بغداد میں انٹر ہوئے, آج پھر لوگ ہلاکو کے ان وزیروں کو دیکھ کر دوڑے دوڑے بھاگتے ہوئے اس اللہ کے ولی کے پاس آئے, حضرت محمد جام. آج پھر رونے لگے, کہا ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی, ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے, سب مارے جائیں گے, آپ بچا لیں. آج پھر سے انہوں نے کھٹوری پلٹ دی, کہا جاؤ اللہ حفاظت فرمائے گا. اللہ والوں کا یہ تصرف ہے, یہ کرامات ہے, وہ چاہے تو پورے لوگوں کو پوشیدہ کر دے ظالموں کی نظر سے. دوسرے دن وہ وزیر بھی ڈھونڈتے رہ گئے, ان کو بھی بغداد نظر نہیں آیا. واپس گئے, بادشاہ کے وہ بڑے معتمد لوگ تھے, کہا کہ ہم بھی گئے لیکن ہم کو بغداد نظر نہیں آیا. ہلاکو کو بڑا تعجب ہوا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, لوکیشن بالکل صحیح ہے, ہم سامنے ہیں, چند میل کے فاصلے پر ہے, اور ان کو بغداد نظر کیوں نہیں آتا. تیسرے دن اس نے کہا کہ اب کسی معائنے کی ضرورت نہیں, کوئی جائزہ لینے کی ضرورت نہیں, ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں, فوج کو تیار کرو. پوری فوج کو لے کر کے جب تیار ہو کر وہ بغداد کے سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا, اس کی جنگ کا بگل بجا اور تباہی کے آوازیں آنے لگی, تو آج لوگ پھر دوڑتے ہوئے حضرت محمد جام کے پاس آئے اور ان سے رو رو کر گڑ گڑانے لگے, کہا آج تو آفت آ گئی, بڑی بلا آ گئی. توجہ سے سننا میرے عزیز, آج آپ اگر نہ بچائیں تو سب تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. آج آپ اپنی کٹوری اٹھا رہے تھے, انہیں غیب سے ندا آئی, اے میرے محبوب بندے, کب تک تم اپنی کٹوری اٹھا کر ان کو بچاتے رہو گے؟ ان کو مہلت دی گئی تھی اپنے اعمال درست کرنے کی, نہ انہوں نے توبہ کیا نہ اپنے اعمال درست کیے, ان کو ان کے حال پر چھوڑ چھوڑو. اللہ کے ولیوں کو حکم ہوتا ہے اللہ کا, اب انہیں نہ بچایا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ حکم الہی کے پابند ہیں. انہوں نے وہ کٹوری چھوڑ دی. پھر ہلاکو داخل ہوا بغداد میں اور ایسی تباہی مچائی تھی کہ پورے بغداد کی سڑکوں میں صرف خون ہی خون تھا, تباہ و برباد کر دیا, اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی. اس واقعے کو میں نے پڑھا, اس کے بعد یہ محسوس ہوا اللہ کے اولیاء اکرام مدد ضرور کرتے ہیں لیکن ایک وقت تک, جب وہ وقت آ جائے اللہ کی طرف سے منع ہو جائے کہ یہ قوم بڑی سرکش ہے, اب ان کی مدد نہ کی جائے, تو پھر یہ ہاتھ اٹھا لیا کرتے ہیں اور ان کو حالات پر چھوڑ دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار,
اولیاء کاملین کی کرامتوں پر پھونکنے والوں سے بھی میں یہی کہوں گا، وہ چاہے تو پل بھر میں حالات ہمارے بدل دیں، چاہے تو زمین کو الٹ پلٹ دیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ اور لوگوں کے لیے یہ بات ہے، نصیحت ہے کہ جب ایسے حالات آ جائیں، آپ ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے پہلے اپنے دل کی طرف دیکھیں، کہیں میرے گناہوں سے دل کے دھبے بڑھ تو نہیں گئے، میرا دل سیاہ تو نہیں ہو گیا۔ سچ بتاؤ میرے عزیزو، اتنے سخت حالات کے بعد کتنے لوگوں کو ایسی توفیق ہوئی کہ رات کا اندھیرا چھا گیا ہو اور توبہ کرنے کا جذبہ بڑھ گیا ہو، رات کے وقت بیٹھ کر کے رونے لگے ہو۔ فلسطین کے غزہ کے ان مسلمانوں کی حالت سار کو دیکھ کر روح اگر تڑپتی ہے اور تم اپنے اعمال کی صحت اور درستگی کے لیے توبہ کر لے جاتے ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ پھر تمہیں کسی کرامت کے ظہور کی ضرورت نہیں، تمہارا بدلنا ہی دنیا کے حالات کو بدل دے گا، سب بدل جائے گا۔ لیکن اگر انہی حالات پر باقی رہے تو پھر کرامت سے بھی تم نہیں بدلو گے اور نہ حالات بدلیں گے، کوئی چیز نہیں بدلے گی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ ہم اپنی جانب سے شروعات کریں اور پھر حالات خود بدل جائیں، حالات خود بدل جائیں گے۔